زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل پر بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی بہتر بنائے پروگرام میں ہر مرتبہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین بھی ہوتے ہیں، اور اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو بھی ہوتی ہے۔ مبلغین سے ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس پر گفتگو بھی ہوگی۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت صرف عبادات اور معاملات ہی میں نہیں، بلکہ گھریلو زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی عظیم ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک فرمایا کہ وہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے روشن رہنمائی بن گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر جو فرمایا، کمال فرمایا، ارشاد فرمایا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فرمان ہے کہ ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور پھر اپنی مثال پیش فرمائی اور فرمایا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو پتہ چلا گھر والوں کے لیے اچھا ہونا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بھی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو زندگی میں ازواجہ مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، خود کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے۔ سادہ زندگی تھی، سادہ طبیعت، محبت اور ذمہ داری کا عملی درس آپ کی مبارک سیرت اور زندگی سے ملتا ہے۔ اور ان تمام اعمال سے امت کو سکھانا کیا مقصود ہے کہ گھر کے کاموں میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور حسن سلوک کی عادت کو اپنا لینا چاہیے کہ یہی دراصل خوشگوار زندگی کی بنیادیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں آج ہم زندگی بہتر بنائے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے گھریلو ذمہ داریاں۔ انشاءاللہ گھریلو ذمہ داریوں پر آج گفتگو ہمارے بزرگ مبلغین فرمائیں گے، اور اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے، مثالی گھرانہ بنانے کے لیے، خوشیوں کو گہوارہ بنانے کے لیے، امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم اگر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح گھریلو زندگی گزارا کرتے تھے، آپ کا انداز اپنے گھر میں کیا ہوا کرتا تھا، آپ کس طرح اپنے گھر والوں سے سلوک کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی، ہمیں سیکھنے کو ملے گا
ابھی شروع ہی میں نیت کر لیں. جہاں ہمیں اپنی غلطی محسوس ہوگی کہ نہیں یار حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، حضور پاک صاحب معراج سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور میری اس میں کمی ہے، تو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا. سیرت کو اپنائیں گے، سنتیں سجائیں گے تو یقین مانے ہمارا گھر بہترین مثالی گھرانے میں تبدیل ہو جائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جہاں بھی کسی عمل کے کرنے کے بعد گناہوں کی بخشش کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں پر توبہ کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میں بزرگ مبلغین کا تعارف کرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھانے کا سلسلہ کریں گے. میرے سیدھی جانب تشریف فرما ہے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی بھائی. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی عبدالاحد اتاری بھائی. عبدالاحد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. میرے دوسری جانب دل کے قریب تشریف فرما ہے احمد علی مدنی بھائی. احمد علی مدنی بھائی خیریت سے ہیں آپ بھی؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احمد بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے شاہ صاحب ہیں، سید ہیں جامی رضا اتاری بھائی. جامی بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. نعت خان مدینہ بھی جلوہ افروز ہیں. جامی بھائی آج ہمیں کیا کلام سنائیں گے آپ؟ برادران اعلیٰ حضرت مولانا حسن خان کا کلام، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا سبحان یوسف اللہ کو تیرا سبحان تعلق. اللہ. مولانا حسن رضا خان. سبحان اللہ. جی سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اے نجم رسالت کے چمکتے ہوئے مکتا، اے نجم رسالت کے چمکتے ہوئے مکتا، تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا. تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا. کل جی تمہیں دی اپنے خزانے
خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا عالم کی سلاطین تو بیکاری ہے بیکاری عالم کی سلاطین تو بیکاری ہے بیکاری سرکار بنایا تم سرکار بنایا سرکار بنایا تم سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور آج کا ہمارا موضوع ہے گھریلو ذمہ داریاں. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمارے لیے جو سب سے بہترین رول ماڈل ہے وہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے. آئیے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی شاہد مدنی بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی شاہد بھائی، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی گزاری اور ہمیں گزار کر عملی نمونہ بھی پیش فرمایا، تو کچھ اس کی جھلک، کچھ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جس طرح وقت گزارا کرتے تھے، اور آپ بہت اچھا وقت گزارتے، اور اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی کہ آپ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور علم دین سے روشناس کروانا یہ بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ اسے گھریلو ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کی اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات آپ کا جو ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت قریب ہوتے ہیں. کسی بھی شخص جو بیوی ہوتی ہے وہ بندے کے بہت قریب ہوتی ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو علم دین سکھایا کرتے تھے، اور ان میں سب سے بڑا نام تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ آپ نے نہ صرف احادیث روایت کی ہیں بلکہ آپ بہت بڑی مفتیہ بھی تھیں، مفسرہ بھی تھیں، مفتیہ بھی تھیں، یعنی جتنے بھی القابات ایک علمی شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا عمل دخل ہے. بے شک بے شک. اور آپ سے جن صحابہ اکرام نے علم دین حاصل کیا ان میں ایک اہم نام حضرت عروہ بن زبیر کا بھی ہے، جو آپ کے بھانجے بھی تھے، ماشاءاللہ. جو شریعت نے پردے کی پابندیاں دیگر افراد پر ہیں. ظاہر بھانجا تو محرم ہوتا ہے، جی جی جی. تو اس لیے انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا. دیگر بھی صحابہ اکرام اور تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا، اور آپ سے جو احادیث مروی ہیں وہ 1000 سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. اور یقیناً یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا تھا سلسلہ. اچھا، دوسری جو ام المومنین ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ بڑی معاملہ فہم خاتون تھیں، اور اللہ پاک نے ان کو بڑی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی کہ ان سے بھی جو ہے وہ سینکڑوں احادیث 300 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. سبحان اللہ. اور آپ جو ہے وہ رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ اپنی ازواج سے جو ہے وہ مشورہ بھی کیا کرتے تھے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جو ہے وہ بندہ کسی سے مشورہ، حالانکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ کرنے کی حاجت نہیں تھی،
آپ پر تو وہی نازل ہوتی تھی، سبحان اللہ، لیکن سبحان یہ اللہ، بے شک، آپ کا ہمیں جو ہے وہ سمجھانا مقصود تھا اللہ اللہ، کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے کرنے چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور گھر کے اندر بھی جو ہے اگر مشورہ کیا جائے تو گھر والوں کو اہمیت بھی ملتی ہے، حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے، اور ماحول بھی گھر کا کتنا اچھا ہو جاتا ہے سبحان اللہ، کہ سبحان مشورے سے کام ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے ایک اسلامی بھائی ملے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی کام کرنا ہو تو ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ آج جو ہے وہ ایک مشورہ ہوگا، یعنی گھر والے مشورے کے نام پر بیٹھتے ہیں اور پھر مشورے میں طے ہوتا ہے کہ یہ کام گھر کا کس طرح کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک اچھا انداز ہے کہ مشورے سے کیا جائے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا۔ سبحان اللہ، تو یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطرداری والا سلوک تھا، دل میں خوشی داخل کرنے والی جو ہے وہ کیفیت تھی۔ تو اچھا، اس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے، انہیں بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی تھیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جو راہ خدا میں ستائی گئی۔ اللہ اللہ، دیکھیے اپنی بیٹی کی تعریف کیسے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں، اللہ، کیونکہ جب یہ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہی تھیں تو اونٹ سے جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا جو ہے کسی نے، تو آپ زخمی ہو گئی تھیں، آپ کا حمل ضائع ہو گیا تھا، تو یہ تکلیف آپ کو پھر ساری زندگی رہی، اللہ، اور اسی تکلیف کی وجہ سے پھر جو ہے آپ نے انتقال بھی فرمایا۔ اللہ اللہ، تو آپ حوصلہ کس طرح بڑھا رہے ہیں اور ان کی جو یہ جو تکلیف تھی اس کا کس طرح جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ جب جو ہے گھر میں داخل ہوتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اللہ اللہ اللہ، اور ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے۔ سبحان تو اللہ، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز تھا۔ سبحان اللہ، اور دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو کیسی تربیت فرمائی، کاش ہم بھی جو ہے وہ کچھ تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئے ہے، اچھا، پھر کیونکہ آپ کی ازواج زیادہ تھیں تو آپ جو سلسلہ شریعت نے خواتین کے جو حقوق، بیویوں کے جو حقوق جو ہے وہ رکھے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ضرور پیش نظر رکھتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ بیمار ہو گئے اور یہ آپ کی وہ بیماری جس میں آپ دنیا سے وصال کر گئے، اس میں بھی آپ نے اس چیز کو پیش نظر رکھا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رہوں، تو لیکن آپ نے یہی سوال جو ہے بار بار کیا کہ اب مجھے کس کے گھر ٹھہرنا ہے، لیکن ازواج مطہرات آپ کی مرضی کو جان گئیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہی رہیں۔ دیکھا جائے تو یہ معمولی بات لگتی ہے کہ پتہ ہے کہ بیمار بھی ہیں اور یہیں رہنا پسند فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اب کس کے گھر ٹھہرنا ہے۔ حقوق جو ہے وہ گھر والوں کے حقوق، تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھر والوں کے حقوق کو پیش نظر رکھیں، سبحان اللہ، اور پھر جو ہے ہم جو ہے وہ حق کی باتوں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے، میرے کپڑے استری کر کے تیار رہنے چاہیے، دھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور کھانا وقت پر ہونا چاہیے، اور میرے مزاج کے مطابق مجھے وقت پر چائے ملنی چاہیے۔ یعنی ہم اپنے حق کی باتوں کر رہے ہوتے ہیں، ان دوسروں کے جو ہمارے گھر والے ہیں ان کے حقوق کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے سبحان اللہ، کہ اپنے حق کی بات کرنے والوں، میں یہ جو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میرا انداز دیکھو گھر کے اندر، سبحان اللہ، یعنی زبان حال سے یہ ارشاد فرما دیا کہ گھر کے جو ہے گھر والوں کے حقوق ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں، تو آپ کو تو بدرجہ اولا کرنے ہیں کہ آپ تو میرے امتی ہیں۔ اچھا شاہد بھائی، ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے، مشورہ کرنا بھی سنت ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج سے مشورہ فرمایا، ابھی آپ نے بیان کیا۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی مشورہ کرتا ہے، مشورہ کیا کسی کام کے بارے میں اور وہ مشورہ مطلب قبول نہ ہوا، نہ سمجھ میں آیا، کوئی کام کسی اور طریقے سے کر لیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کوئی جھگڑے کی وجہ بن جائے کہ میں نے تو آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ نے کیا نہیں، جی، دیکھیں آپ کا نقصان ہو گیا۔
مشورے کے حوالے سے ہمیں جو سکھایا گیا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو مشورے بہت ہوتے ہیں، جی تو اس میں مشورے کے شروع میں یہ بتایا جا سکتا ہے نا کہ مشورہ ہی ہوتا ہے، حکم نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے اپنا مشورہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ضرور دینا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر مشورہ قبول بھی ہو. سبحان اچھا، اللہ. جب مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو مشورہ تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ سب کی بات سنی جائے، اور جس کی بات زیادہ جو ہے وہ مشورہ کرنے والا زیادہ سمجھتا ہے کہ یہ بات زیادہ اہم ہے اور اس پہ عمل کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، تو پھر جو ہے وہ اسی کو ترجیح دی جاتی ہے. سبحان تو مشورے کے شروع میں بتا دیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر جھگڑے کی صورت نہیں ہوگی. اور سبحان عمومی طور پر مشورے سے جھگڑا نہیں ہوتا، حکم نافذ کرنے سے جھگڑا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس اسی طرح ہونا چاہیے، اپنی رائے کوئی فوقیت جب دی جاتی ہے تو پھر جھگڑے کی صورت ہو جاتی ہے. یعنی مشورہ دینے والے کو بھی یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، آرڈر نہیں کر رہا، حکم نہیں ہے. جی ہو جائے تو بہتر ہے، یہ دیکھ لیں یہ صورت بھی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر اس طرح مشورہ دیا جائے گا تو قبول نہ بھی ہوا تو باعث تکلیف نہیں ہوگا، جی ایسے کہ کوئی بہتر مشورے پر عمل ہو گیا. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو ہمیں سننے کو ملی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اپنے گھر میں زندگی گزارا کرتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اب زمانہ بڑا تبدیل ہو گیا ہے، تو ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں، کیونکہ ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے. ہماری سوچ ہی ہوتی ہے بس میں نے آرڈر دینا ہے اور ہر کام میرے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی شاہد بھائی نے فرمایا کہ وقت پہ چائے ملے، کپڑے تیار ہونے چاہیے، جوتے پالش ہونے چاہیے، بس ہر چیز مجھے تیار ملنی چاہیے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بھی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار بھی ہیں. آئیے عبد الاحد بھائی سے پوچھتے ہیں. عبد الاحد بھائی، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کے کام کاج کے حوالے سے کیا انداز مبارک ہوا کرتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. عبدالکریم رضا بھائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ عالی شان ذات ہے کہ جو ایک رول ماڈل ہے ساری مخلوق کے لیے. بے شک. خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہی ہے. بے شک بے شک. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ سوال ہوا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں کہ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نالین مبارکہ خود گھانٹ لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے، اور وہ سارے کام کرتے جو عام طور پر مرد گھر میں کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہاں ہمیں کتنی پیاری بات بتائی، اور یہ مسند احمد کی حدیث پاک بیان ہوئی، اور اس کی ماشاءاللہ جو شرح بیان ہوئی میرات المناجی میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کسی کام میں تکلف نہیں کیا کرتے. اللہ سبحان اللہ. یعنی آگے بڑھ کر اس کام کو کر لیا کرتے تھے. کبھی بکری کا دودھ دھونا ہے تو وہ خود دھو لیتے تھے. کیا بات. اچھا، اسی طرح کبھی کپڑے دھونے ہیں تو وہ خود دھو لیتے تھے. اللہ اللہ. نالین شریف میں جب انہوں نے پیوند لگانا ہے تو وہ خود ہی لگا لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور معلوم ہوا کہ گھر کا کام کر لینا یہ صالحین کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. کسی جائز کام میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. اب میں اور آپ غور کر لیں، ہماری اپنی زندگی ہے، ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جیسے ہمارے ماشاءاللہ شاہد بھائی نے گفتگو کی کہ ہم اپنے گھر کے معاملات کو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ درست ہونا چاہیے. تو یہاں ہمیں گائیڈ لائن مل تو رہی ہے کہ درست کیسے ہوں گے. جب گھر کا سربراہ اپنے گھر میں انوالو ہوگا تو آٹومیٹکلی گھر کا نظام درست ہو جائے گا. بے شک بے شک. سارے گھر کے کام درست ہو جائیں گے. ایک بہت پیاری بات اگر ذہن میں ہم رکھتے ہیں کہ میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، کہ آیا ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آیا اپنے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں یا کس جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں؟ داخلے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے
تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ اور سبحان ہم گھر میں آتے ہیں تو ہمارے گھر کی بیل جو ہے وہ بیچاری جلتی نہیں، بجا بجا کے گھر والوں کو ٹینشن دے دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جب گھر پہ دستک دی جا رہی ہوتی ہے تو اتنا انداز عجیب سا ہوتا ہے کہ گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کون آ گیا ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو گھر والوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو کیا ہمارے گھر والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں یا ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ گھبرا جاتے ہیں کہ جناب کوئی گھر میں آ گیا ہے، اب ہمیں سارے کام وقت پہ کرنے ہوں گے، ہم نے یہ بھی کرنا ہوگا وہ بھی کرنا ہوگا، ابھی ہم سے پوچھا جائے گا کھانا بنا ہے نہیں بنا، کپڑے استری ہیں نہیں ہیں. تو میں اور آپ غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے جو ہے نا خود دھو لیا کرتے تھے. ابھی سنا ہم نے حدیث پاک، کیا ہم اپنے کپڑے خود استری کر لیتے ہیں؟ اللہ دھونا تو دور کی بات ہے. اچھا آج کل تو ایڈوانس دور ہے نا، مشین میں کپڑے ڈالو اور بٹن دبا دو خود بخود دھل جاتے ہیں. اور استری کرنے کے لیے بھی آج کل تو گھر میں کام والیاں رکھ لی جاتی ہیں. لیکن غور کریں، کبھی اپنے کام کے لیے آگے بڑھے، کبھی اپنے کام خود کر لیے ہم نے، پھر اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے نا، یہ یوں سمجھے کہ اپنی امت کی تعلیم فرمائی ہے. اللہ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ ایک شعر میں بیان کرتا ہوں کہ اپنے کپڑے خود دھو لینا، اللہ 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 خاک کے بستر پر سو لینا، اللہ اللہ سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کپڑے بھی خود دھو لینا اور سادہ بستر پر سو لینا. آج تو ہمارے نرم بستر اگر ڈیکوریٹڈ نہ ہوں، اچھی طرح بچھے ہوئے نہ ہوں، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ ملتی سادگی کے ساتھ آرام فرما لیا کرتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار. یہ کس کو خبردار کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ یہ مجھے اور آپ کو خبردار کر رہے ہیں، یعنی مردوں کو خبردار کر رہے ہیں. فرمایا بیویوں کا تم پر حق ہے اللہ اللہ کہ اوڑھنے، اللہ پہننے، کھانے پینے کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اللہ اکبر. سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کہ کامل ایمان والے مومنین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، سبحان اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے اخلاقی طور پر اچھے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یہ بیوی کو جو بعض لوگ ہیں نا کریم رضا بھائی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، استغفر اللہ. اہمیت نہیں دیتے. اچھا اب تو آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھتے ہیں. غور کریں کہ اس طرح کی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں کہ اس نے بیوی پہ تیزاب پھینک دیا، اس نے بیوی کو مار دیا، اس نے بیوی کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو یہ اسلام کی تعلیمات تو ہے ہی نہیں نا. اسلام کی تعلیمات تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث پاک ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں. سبحان اللہ. یعنی بہتری کا اسٹینڈرڈ بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ میں سب میں بہتر ہوں. لہٰذا ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، جیسے اب بتایا جا رہا تھا کہ مشورہ کیا جائے. اور بھی بہت سے معاملات گھر میں ہوتے ہیں گھر والوں میں. اچھا بچے آپ کے ساتھ کیسا فیل کرتے ہیں؟ عبد الکریم رضی بھائی اگر ہم غور کریں نا، بعض کے گھروں میں تو بچے خوفزدہ رہتے ہیں باپ سے. ایسا ہی بالکل ایسا کیوں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹلیکٹ ہم نے ابھی سنا نا کہ اپنی شہزادیوں کے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ. اس انداز سے. پھر حسنین کریمین کا آپ کا سارا کریکٹر ہمارے سامنے موجود ہے بے شک کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے، کیا محبت ہوتی تھی، کیا انداز ہوتا تھا. ایون کہ نماز میں سجدے کی حالت میں بچہ اگر پیٹھ پہ بیٹھ گیا ہے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے سجدہ طویل کر لیا. سبحان اللہ. یعنی ہمیں کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں پیش آنا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر پر بیوی کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، تفسیر سراج الجنان میں ان کا خلاصہ یوں کیا گیا ہے کہ خرچہ دینا، رہائش مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، اور نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، ان کے خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز کام میں ان کی دلجوئی کرنا.
اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف جو ہے اس پر صبر کرنا، اور اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں، یعنی آدمی تکلیف پہنچ رہی ہے نا تو صبر تو کرے۔ عبد الکریم رضا بھائی، میں اور آپ غور کریں، کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کام کے حوالے سے کیا اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہیں؟ بچوں نے ہم سے کہا کہ ابو مجھے پڑھنا ہے، آیا جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور آج کل دنیا ایڈوانس دور میں ہے، اگر وہ جائز تعلیم جائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کیا اسپیس دیتے ہیں، ہم ان کی تعلیم میں کیا مدد کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے گھر میں خواتین ہیں اور وہ گھر کے اندر رہتی ہیں اور پردے کی تربیت کا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہم کوئی اہتمام کرتے ہیں؟ تو جب انشاءاللہ ہم یہ باتیں پیش نظر رکھیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، گھر میں محبت بھی بلڈ ہوگی۔ محبت نہیں ہوتی گھروں میں، محبت نہیں ہوتی۔ اچھا بیوی جو ہے وہ گزار رہی ہے تو زندگی گزاری رہی ہے۔ بزرگ چونکہ آج کل ہم جو جس چینل پہ بیٹھے ہیں یہ بزرگوں کا مدنی چینل اس وقت جو وقت ہے ہمارا، تو خاص طور پہ وہ بزرگ حضرات جو ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار چکی، جس نے کسی نے 25 سال آپ کے ساتھ گزار دیے، کسی نے 20 سال آپ کے ساتھ گزار دیے، اب 25-20 سال کے بعد بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بن رہی؟ آپ ذرا غور کریں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آج اس عمر میں بھی اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور وہ یہی سمجھتی ہیں کہ بس اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کا کام بولنا ہی ہے، اللہ اللہ، حالانکہ وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے۔ کئی ایسے معاملات آپ کے سامنے گزرے، میرے سامنے بھی گزرے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا نا تو بیوی کی زندگی اجڑ جاتی، اتنی آپس میں محبت ہوتی دونوں کی۔ اچھا کبھی کسی کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ شوہر جو ہے نا وہ بالکل ویران سا ہو جاتا، کیونکہ دونوں کے درمیان محبت بہت زیادہ سبحان ہوتی اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محبت میرے اور آپ کے گھر والوں کے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے خوبصورت پہلو ہیں کہ آپ اپنے کام اپنے مبارک ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ سارے نبیوں کے سردار ہیں، دو عالم کے تاجدار ہیں، کیا آپ کا مقام، کیا آپ کا مرتبہ ہے، اور عاجزی اور سادگی، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ کتنا پیارا آپ کا انداز ہے، اور امت کی تعلیم کے لیے گھر کے اب ہم غور کر لیں کہ ہم اپنے گھر میں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ جو دو عالم کے تاجدار ہیں، اللہ پاک کے محبوب ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ کیا کرتے تھے ہماری تعلیم کے لیے، اور کیسی سادہ زندگی تھی، اور ہم کیا کر رہے ہیں ذرا غور کریں۔ اپنے گھر میں اگر ہم بڑھ کر اپنے گھر والوں کا کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے، یقین مانیں ہمارا گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ کالرز بھی ہیں جنہوں نے پروگرام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ کالر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی، گھریلو ذمہ داریاں پوری نہ کی جائے تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ جی شاہد بھائی، گھریلو ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر جس طرح گھر بہتر انداز سے چلنا چاہیے وہ نہیں چل پائے گا، اور ہماری زندگی جو خوشگوار ہونی چاہیے وہ خوشگوار نہیں رہے گی۔ گھر کے تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو گھر جو ہے سسٹم و نظام تو جب ہی خوبصورت بنتا ہے جب سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ایسے ہی ہے، اور جب ذمہ داریاں پوری کریں گے تو پھر خوش بھی رہیں گے، سبحان اللہ۔ اور جب بھی دوسروں کی ایک دوسرے کی قدر بھی کرنا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کو اہمیت دیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ امن میں اضافہ ہوگا۔ جی مزید کال دیجئے۔ گھر کے کاموں میں تعاون کیوں ضروری ہے؟ گھر کے کاموں میں تعاون کیوں ضروری ہے؟ احمد بھائی، ایک تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ گھر کے کاموں میں تعاون کیوں ضروری ہے، دوسرا ایک مرد کو اپنے گھر کے معاملات، ابھی ہم نے دونوں بزرگوں سے سنا، حضور کی سیرت کے پہلو سنے، اب ایک مرد کو اس زمانے میں کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا گھر ایک آئیڈیل گھر ہو جائے، اس کا گھر ایک خوبصورت گھر بن جائے اور امن و سکون کا گہوارہ بنے؟ دونوں باتوں کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے نا کہ میرا گھر آئیڈیل گھر ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ابھی بیان کی گئی، ہمارے رکن شورا نے بیان کی، عبدالاحد بھائی نے بھی بیان کی، تو اس سیرت کو اپنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو
اب اس میں سب سے اہم پہلو ہے کہ ہم شریعت کو کتنا فالو کرتے ہیں، یعنی شرعی احکام جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان معاملات میں مرد خود بھی جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرے، بر وقت کرے اور بدرجہ اتم کرے، یعنی جس طرح کرنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز جس طرح آتی ہے ایسے نماز کو سیکھنا پڑے گا، نماز سیکھنی پڑے گی اور اس کو پھر آگے جو ہے اپنے گھر والوں کو ان مسائل کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ذہن دینا کہ آپ نے بھی نماز سیکھنی ہے، آپ نے بھی زکوٰۃ آپ پر لازم ہے، تو آپ نے بھی یہ مسائل سیکھنے۔ تو اب اس کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے گھر کے معاملات کو چلانا چاہتا ہے تو شریعت کو سیکھے۔ اب اس کے لیے جو ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی نے، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ معاملہ بھی حل کر دیا۔ بدھ اجتماعات ہوتے، اس میں اسلامی بہنوں کو جانے کی ترغیب دلائی جائے، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو یہ ترغیب دلائی جائے کہ وہ بدھ اجتماع میں جائیں۔ اچھا، پھر ان کے لیے اسپیس بھی بنایا جائے، ایسے نہیں کہ بس آرڈر دے دیا۔ اب خود جو ہے ظاہر سی بات ہے، خود مدنی چینل دیکھتے ہوں گے تو ترغیب دیں گے نا، مدنی چینل دیکھیں اور خود بھی جو ہے وہ اس طرح کا ذہن ہو کہ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھیں، ہم بھی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، آپ بھی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایک عمل اپنا اچھا ہوگا نا تو ہم بولتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں، پھر ہماری بات پر عمل بھی ہوگا کہ ہمارا کردار دیکھا جا رہا ہے نا کہ ہم گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم جو ہے نماز میں کوتاہی کریں تو ہم بول نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر شرعی معاملات میں ہماری کمزوری ہے، ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، نماز جس طرح دیکھتے ہوئے آئے لوگوں کو اسی طرح ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم نے نماز کو سیکھا، نہ ہم نے حج کے مسائل سیکھے، تو اب ہم کس طرح جو ہے ان کو ترغیب دلائیں۔ اچھا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ کہ دعائیں، بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے، ان کو مصنون دعائیں خود ان کو سکھائیں، ان کو ترغیب دلائیں۔ اب تو کڈس مدنی چینل آ گیا، کڈس مدنی چینل پر الحمدللہ یہ مصنون دعائیں اور جو ہے بچوں کو آداب سکھائے جاتے ہیں، تو یہ بچوں کو ان کو ترغیب دلائیں۔ اب بچے جو ہے سارا دن موبائلوں میں لگے ہیں، اب موبائل سے ان کو موبائل ہی، یعنی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ان کو موبائل اگر استعمال کرنا بھی ہے تو اب ان کو لگا کر یا تو پھر مدنی چینل پر جو ہے ان کو، تاکہ ان کی آنکھیں بھی جو ہے آنکھوں کو بھی نقصان نہ ہو، ان کو ایک LCD وغیرہ کے ذریعے سے ان کو ایک کڈس مدنی چینل کے ذریعے جو تعلیمات، دینی تعلیمات سکھائی جا رہی ہے وہ سکھانے کی ترغیب دلائے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات خود بھی کرنے کا ذہن ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی صدقہ خیرات، کیونکہ مصیبتیں پریشانیاں بھی آتی ہیں نا گھر میں، تو اب وہ مصیبتیں پریشانیاں کس طرح دور ہوں گی؟ صدقہ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا زیادہ مال نہیں ہے، ہم کیسے صدقہ کریں؟ تو زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے، 10 روپے، 20 روپے، 100، 50، 1000، 500، جو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے۔ پھر اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں کہ ان کی عادت بنے، صدقہ خیرات دیا کریں۔ اور الغرض یہ کہ بچوں کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ احمد بھائی، صرف یہ نہیں کہ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں کہ اپنے کپڑے دھو لیے یا کپڑے استری کر لیے یا جوتے پالش کر لیے، یہ گھر کے کاموں میں حصہ ملا لیا، اس کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی تربیت اشد ضروری یہ ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، ذمہ داری جی، ہماری ذمہ داری، اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو، کیونکہ ہمیں افسر بنایا گیا نا، ہمیں حاکم بنایا گیا گھر کے اوپر، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، گھر والوں کو بھی اس میں معاونت کریں۔ اب یہ بدھ اجتماع کی ترغیب دینا یا مدنی چینل دکھانا، یہ جو ہے ایک اپنی ذمہ داری سمجھے کہ یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں نہیں سکھا سکتا۔ دعوت اسلامی نے آپ کو ایک اتنا بڑا مدنی چینل اور اتنا ایسے اجتماعات الحمدللہ، اور پھر اگر بالفرض آپ ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پر یہ اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ اتنا قریب نہیں ہے، تو آپ جو ہے آن لائن مدنی چینل، آن لائن درس نظامی یا دیگر کورسز جو ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ان ممالک میں بھی سکھا سکتے ہیں کہ جن ممالک میں وہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے یہ سارا کام کر رہی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ۔ ابھی ہمیں بھی فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب گھر والوں کو بچانا اسی طرح ہوگا نا کہ ان کو دین سکھائے، اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، چاہے مرد ہو یا عورت،
اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا ماحول اچھا ہو تو ہم اپنی بیوی کے، اپنے گھر والوں کے اچھے کردار پر نظر کریں۔ یعنی اگر بالفرض کچھ کمزوری ہے، مثال کے طور پہ ایسی عادت ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس کو اگنور کر دیں۔ بہت ساری ایسی عادتیں ہوں گی کہ گھر کی ذمہ داری، گھر کے معاملات، ہمارے بچوں کی نگہداشت، کھانا پکانا، یہ سارے معاملات یہ کرتی ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے جو عزت آبرو کی حفاظت وغیرہ دیگر معاملات میں یہ جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ تو اب ان خصائص کی طرف نظر رکھیں، کمزوری کی طرف نظر نہ رکھے، اور پھر یہ کہ حسن ظاہر کے ساتھ ساتھ حسن باطن پر بھی نظر رکھے کہ حسن باطن جو ہے نا دائمی ہوتا ہے۔ حسن باطن کیا ہے؟ اخلاقیات۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو بتایا نہ جائے تو ظاہر سی بات ہے اب یہ سیکھیں گی تو غیبت کا پتہ چلے گا، غیبت سے رکیں گی۔ اور اگر اسی طرح تہمات دیگر اور ہر چیز میں انوالو نہیں ہونا، جہاں ہمارا میٹر نہیں ہے تو ہم اس میں نہ بولیں، یہ ساری چیزیں سکھانی پڑیں گی نا، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی عورتیں بول رہی ہوتی ہیں جہاں ان کو بولنا نہیں چاہیے، لیکن اب یہ ساری چیزیں سکھانی پڑیں گی کہ جو ہے جہاں نہیں بولنا وہاں پر خاموش ہو جائے۔ اچھا، غیبت کے بارے میں بتانا کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری بنتے ہیں ہم بتاتے رہیں۔ اب ایسا نہیں کہ جو ہے وہ ایسے مسلط ہو کر، پیار محبت سے، اچھے انداز سے، رحم دلی کے ساتھ، اور جو بھی اگر کوئی کمزوری بھی ہے نا تو اس کو اچھے انداز سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ عورت جو ہے نا عموماً نرم دل ہوتی ہے اور رحم دلی کے ساتھ، پیار شفقت کے ساتھ جو ہے بات کو مان لیتی ہے۔ ورنہ گھر میں اگر تو تکار، گالی گلوچ، اس طرح کا بازارو انداز ہوگا، لینگویج ہوگی، تو پھر گھر میں جھگڑے ہی ہوں گے۔ ایک سوال آپ نے کیا تھا، وہ کیا تھا؟ گھر کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں۔ نقصانات یہی ہوں گے کہ اگر ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے تو پھر جھگڑے ہوں گے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوں اور فساد ہو اور ہماری زندگی جو ہے اجیرن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر کی زندگی، گھریلو زندگی پر گفتگو ہماری جاری و ساری ہے۔ گھر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑے اچھے مشورے ہمارے بزرگ مبلغین بیان کر رکھے ہیں۔ دینی حوالے سے تربیت بھی گھر والوں کی کرنی چاہیے، دین بھی خود بھی سیکھنا چاہیے اور گھر والوں کو سکھانا بھی چاہیے۔ یہ سورہ تحریم سے آیت نمبر 28 احمد علی مدنی بھائی نے بیان فرمایا کہ رب کریم نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، گھر کے کام میں بھی ہاتھ بٹائیں، حصہ ملائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں دین بھی سکھائیں، خود بھی دین پر عمل کریں، اور اپنے گھر والوں کو دین سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر کو بہتر بنائیں، اچھا بنائیں، خوشگوار بنائیں، اور بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ بنائیں، اور ذہن کو حاضر رکھ کے بنائیں۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں مختلف پیکیجز بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس وقت ہوا ہے ایک پیکیج ہے نگران شورا کا۔ آئیے دیکھتے ہیں نگران شورا ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ گھر گھرستی کے تعلق سے کچھ باتیں میں بیان کروں، اور جس میں حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کیسا ہمارے لیے یہاں بھی ایک رول ماڈل بنتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاس خود ہی چکی چلایا کرتی، اور یہ چکی چلانے کی وجہ سے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مشکیزے میں پانی بھی خود ہی بھر کر لاتی، گھر کی صفائی وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہو جاتے۔ بعض اوقات تنہا گھر کے تمام کام کاج کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود تنور میں روٹیاں لگایا کرتی، گھر میں جھاڑو دیتی اور چکی پیستی تھی۔ یعنی یہ ایک گھر گرستی کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو سینسر مشینیں آ گئی جو خود ہی گھوم پھر کے جھاڑو بھی لگا دیتی ہے، کچرا اٹھا لیتی ہے۔ اب تو مائکرو ویو آ گیا گھروں کے اندر، مائکرو اوون آ گیا گھروں کے اندر، الیکٹرونک چولہے آ گئے گھروں کے اندر۔ اب وہ پکانے کی وہ مشقتیں نہ آ رہی، آج سے 100-200 سال پہلے بھی مشقتیں تھیں۔ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ خاتون جنت کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اب آپ بتائیے، یہ کیفیت تھی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ بالخصوص رات کو مسجد بیت کی محراب
میں نماز پڑھتی رہتی، یعنی مسجد بیت گھر کے اندر جو نماز کی جو جگہ تھی وہاں پر اب نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا. کہ اب آپ غور کیجئے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رات رات بھر عبادت کرنا، جو شوہر کے حقوق ہے ان کی بجاوری، ان کی رضا کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، اور گھر گھرستی کے تعلق سے آپ دیکھیے، تو اس سے ہماری باقاعدہ ایک فیملی کی تربیت کا ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح تربیت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اور اپنے کھانے پکانے اور دیگر جو گھریلو کام کاج ہے، مہمان آتے ہیں تو مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو گھر گھرستی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی نگہداشت کیسے کرنی ہے، بچوں کی پرورش کرتے وقت کس طرح کا انداز رکھنا ہے. دیکھیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پنکھا جلتے جلتے بھی قرآن پڑھ رہی ہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پکاتے پکاتے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. جو میں نے ابھی درخواست کی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اپنی گھر گھرستی کے نظام کو لے کر چلیں گے. اور پھر اسلامی بہنیں ایک ہاؤس مینجمنٹ کے طور پر میں کہوں، اگر آپ اس کو لے کر چلتی ہیں انشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر پہ بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو بڑی آپ کی پذیرائی ہوگی، اور شادی کے بعد آپ کے سسرال میں بھی آپ کی زبردست پذیرائی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، نگرانی شورا حاجی محمد عمران اطاری سلمہ الباری نے بڑی خوبصورت انداز میں گھر کی مینجمنٹ سکھائی ہے، بتایا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ جو آئیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اور کیسے گھر کے کام کر رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں، اور پھر عبادت گزار بھی کیسی ہیں. مسجد بیت میں رات میں محراب میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، کثرت سے قرآن پاک کی آپ تلاوت فرما رہی ہیں. اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اور کیسے اپنا گھر چلا رہی ہیں. آج کی خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے سیکھنے کے بڑے مدنی پھول ہیں. اگر آج سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنا لیا جائے نا، یقین مانیں کہ ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائے، ہمارے گھر خوشبودار اور مہکنے لگیں، اور محبت کے سوتے پھوٹنے لگے، ہمارا گھر ایسا بن جائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، گھر کو بہترین بنانے کے لیے اس کی واقعی مینجمنٹ کا ذکر کیا ہمارے نگران شورا نے. گھر چلانے کے لیے تاکہ گھر میں امن ہو، سکون ہو، محبت ہو، برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں، جہاں یہ سارے کام کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، تو وہاں گھر کے اخراجات کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں شاہد بھائی. جی، گھر کے اخراجات پورے کرنا، کمانا اور خرچ کرنا، یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے. بے شک. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا چاہیے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو اللہ پاک سے تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر جو ہے وہ کمائی کم ہو رہی ہے تو اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو پیسے آ رہے ہیں وہ کم ہیں تو اس پر راضی رہیں اور ان کو مینج کریں. خرچ کرنا، دیکھیں خرچ کرنا بھی ایک فن ہے. ایک تو حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، کہ خرچ کرنا، یہ یعنی خرچ کرنے میں میانہ روی کرنا، یہ عادی زندگی ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث پاک کے تحت ذکر کیا گیا کہ کمانا یہ بھی کمال ہے، لیکن خرچ کرنا یہ اس سے بڑا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آدمی کما تو لیتا ہے لیکن بہتر انداز سے خرچ کرے، تو اسی وہ اصل مقصد تو جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب ضرورت کی بات کرتے ہیں تو ایک محاورہ، ایک بات کی جاتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اور جو خواہش ہے وہ بادشاہ کی پوری نہیں ہوتی. ایک جملہ بھی مشہور ہے نا، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. جی، مطلب اخراجات ہمارے کم ہیں اور خواہشات بڑی بڑی ہیں. اگر بے دریغ خرچ کریں گے تو پھر یقیناً گھر کا ماحول خراب ہوگا. جی بالکل. اور ہماری خواہش پوری تو نہیں ہوگی. ایک خواہش پوری ہوگی تو پھر دوسری خواہش جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی کہ اب یوں ہونا چاہیے.
پردے آ گئے ہیں تو اب سال کے بعد یا 2 سال کے بعد تبدیل بھی ہونے چاہیے، اس کا رنگ بدلنا چاہیے۔ اللہ اللہ، تو اب یہ بسا اوقات جو ہے وہ خرچ کرنے میں اعتدال نہ کرنے کی وجہ سے پھر تنگی آ جاتی ہے، پھر جہاں ضرورت بھی ہوتی ہے بندہ وہاں پر بھی خرچ کرنے میں پھر ہودار لے گا، پھر ہودار کی جو ہے وہ پریشانی اٹھائے گا۔ تو لہٰذا خرچ کرنے میں میانہ روی کرنی چاہیے، بہت زیادہ بھی جو ہے وہ کھلا ہاتھ کھلا نہ کر دیا جائے کہ پھر جب ضرورت ہو تو پھر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو فیملی کے افراد ہیں وہ آپس میں مشورہ کر لیں کہ اتنی ہماری آمدن ہے اور اس کے مطابق ہم اپنے راشن وغیرہ اور دیگر اخراجات کو اور کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر جو ہے وہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے، اگر کوئی گھر کا جو فرد ہے وہ کمائی کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر کھانا خرید کر کھاتا ہے تو بہتر ہے کہ گھر میں ہی کھانا تیار کریں اور گھر سے ہی جو ہے وہ کھانا لے جائیں۔ بچے اسکول میں جاتے ہیں تو بچوں کا جو لنچ ہے وہ گھر میں ہی تیار کر لیا جائے، یعنی ہم اس پر غور کریں گے تو ہمارے اخراجات کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جو بجلی کا استعمال ہے اب اس کو بھی ذرا ہم جو ہے دھیان سے کریں گے تو پھر بجلی کا بل بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے اخراجات کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ عادتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی، جیسے پان کا استعمال کرتے ہیں، گٹکے کا استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں، سگریٹ کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خرچ جو ہے وہ کرواتی ہیں بندے۔ اچھا، کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاً تو یہ چیزیں صحت کے لیے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی استعمال کرتا بھی ہے تو ایسا بے دریغ استعمال کرے گا تو پیسے تو خرچ ہوں گے نا، جیب میں جتنے پیسے ڈالتے ہیں انہی چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، پھر جب ضرورت پیش آتی ہے، بچوں کی ضرورت ہے، گھر والوں کی ضرورت ہے، پھر ہمیں شرمندگی بھی ہوگی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ خرچ کرنے میں میانہ روی کرنا یہ عادی زندگی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعتدال کا جو ہے وہ دامن پکڑنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کفایت شعاری کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہتر انداز سے بندہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری گفتگو، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے اخراجات کو کنٹرول کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ بے دریغ پیسہ خرچ کرتے رہیں گے اور کوئی مطلب حساب کتاب نہیں ہوگا اور بس پیسہ آیا اور خرچ کرنا ہے، تو پھر بے اعتدالی جہاں پر ہوگی تو وہاں آخری دنوں میں پیسہ ہاتھ میں نہیں ہوگا، گھر میں پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی، ضروریات سر پہ پڑی ہوں گی اور پھر آپس میں ناچاکیاں ہوں گی، تلخ کلامیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے اور گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو گھر کے سکون کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آپس میں مشورہ کر کے اس جو اماؤنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے اس میں پورا مہینہ کیسے گزرے، اس پر آپس میں مشورہ کریں، بیٹھ کر بات کریں، کام کو تقسیم کریں اور ایک بہتر انداز میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اگر ہم مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین مانے سکون سے مہینہ گزرے گا، آپس میں ناچاکیاں اور ناراضگیاں بھی نہیں ہوں گی اور ایک بہتر طریقے سے ہم اپنا وقت گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سارے معاملے میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خواتین کو پتہ ہو، زوجہ کو پتہ ہو کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح شوہروں کو بھی معلوم ہونے چاہیے، مرد حضرات کو بھی پتہ ہو کہ اپنی زوجہ کے کیا حقوق ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ جب دونوں جانب سے علم ہوگا اور معلومات ہوگی تو یقین مانے کہ پھر دل میں خوف بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا کہ میں نے زیادتی کی تو میرے لیے مسائل ہو جائیں گے، مجھے مرنے کے بعد جواب دینا ہوگا، جو میں کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں میرے علم میں ہوگا تو مجھے مطلب بچنے میں آسانی ہوگی، اصلاح کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے مبلغ عبدالاحد اتاری بھائی کی طرف۔ عبدالاحد بھائی، یقیناً اسلام تو ہماری رہنمائی کرتا ہی ہے، آپ کچھ اس بارے میں ہماری مطلب تربیت فرمائیں کہ شوہر کے حقوق کی تاکید اور اہمیت جو شریعت نے بیان کی ہے، کچھ ارشاد فرمائیں۔
جی بالکل عبد الکریم رضا بھائی، حدیث پاک میں ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ عورت پر لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کا۔ اللہ اللہ اکبر، اب غور کر لیں کہ سب سے زیادہ حق فرما رہے ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا اس کی ماں کا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ کسی کام سے حاضر ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت پوری فرما دی، کیا انداز ہے، یعنی پہلے آنے والی کی حاجت کو پورا کر دیا، اور پھر تربیت کیسے فرما رہے ہیں۔ جب حاجت پوری فرما دی نا تو ارشاد فرمایا کیا تم شوہر والی ہو؟ مطلب یہ تھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم، یعنی اب یہاں ہلالین میں لکھا ہے کہ خدمت کے اعتبار سے تم شوہر کے لیے کیسی ہو؟ عرض کی جو کام میرے بس میں نہ ہو اس کے علاوہ ان کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتی۔ کیا پیاری بات عرض کی کہ جو کام میرے بس میں نہ ہو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا اس بارے میں غور کر لینا کہ شوہر کے اعتبار میں تمہارا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ اللہ، یعنی ہمیں واضح طور پر یہاں بتا دیا گیا کہ اپنے شوہر کی کیا قدر کرنی ہے۔ چونکہ میرے ذمہ بیوی کو بتانا ہے کہ وہ شوہر کی کیسی قدر کرے، تو ایسا کوئی نہ سمجھے کہ بھئی شوہر جو ہے وہ جو چاہے کرے، نہیں، وہ ابھی سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ جو خاتون ہے اس کے ذمہ جو کام دیے گئے ہیں وہ اپنے کام کو فوکس کرے، وہ اپنے شوہر کو، اس کے شوہر کو، یعنی ایک اور روایت میں اس طرح سے ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا کہتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی آپ غور کریں اس کا مقام کس قدر عالی ہے، کس قدر بلند اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اب آپ اور میں غور کریں کہ ہمارے گھر والوں کی ہم نے تربیت کیسی کی۔ پھر اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، اس کے صفحہ نمبر 60 پر شیخ الحدیث حضرت مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورت کے فرائض میں سے یہ بھی ہے، جیسے بھی بات اٹھی تھی نا اخراجات کی، کیا ہے کہ اگر اس کا شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرے۔ اس میں ہرگز عورت کی کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں، کیا حدیث پاک ہے جس میں ہمیں بڑے پیارے اچھا بخاری شریف کی کئی حدیث پاک میں اور روایتوں میں یہ بیان ہے، وہ کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی، جیسے ابھی نگران شورا بیان کر رہے تھے نا، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھیں اور اپنے ہاتھ سے یہ سارے کام کرتی تھیں، پانی بھی بھر کے لاتی تھیں کنویں سے، اور اپنے مقدس پشت اتھر پر وہ مشکیزہ بھی اٹھا کر لاتی تھیں، اللہ اکبر، اور اپنے ہاتھ سے خود چکی چلایا کرتی تھیں اور آٹا پیس لیتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کے مبارک ہاتھوں میں جیسے ہم نے سنا کہ وہ چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ذرا غور کیجئے آج کی خواتین کے لیے کتنی فیسلٹی ہے، کتنی آسانیاں ہیں کہ اگر ہم شکر کرتے کرتے سجدے میں پڑے رہے نا تو بھی کم ہے کہ اللہ پاک نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں ہمارے لیے۔ گھر میں کام کرنے والیاں موجود ہیں، ہمارے گھر میں سارے الیکٹرانک انسٹرومنٹ موجود ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو پہلے دور میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت سی آسانیاں مل گئی ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا ہے، آسانی مل گئی ہے نا عبد الکریم رضا بھائی، تو بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آسانیاں مل گئی ہیں تو بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ پہلے دور میں ہم اپنی والدہ کو دیکھا کرتے تھے، وہ آٹا گوندا کرتی تھی، روٹیاں پکایا کرتی تھیں، اپنے دیگر معاملات کیا کرتی تھیں، تو وہ ایکٹیو رہتی تھیں۔ یعنی اگر ان کی عمر 75 ایئرز 80 ایئرز ہو جاتی تھی اس کے باوجود وہ ماشاءاللہ زمین پر سجدہ کرتی تھیں۔
نماز پڑھا کرتی تھیں، اور آج کی خواتین دیکھ لیں کہ ابھی 40-50 سال کی عمر نہیں ہوتی تو کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، دیگر معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب اپنے ہاتھ سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بندہ تو اس طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا اپنا خیال بھی رکھیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت ماشاءاللہ پیسے والے تھے۔ آپ نے کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ پاک نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا، لیکن آپ کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں ملتا ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اپنے گھر میں سارا کام کاج خود کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں سے جو گٹلیاں ہوتی ہیں نا کھجوروں کی، وہ چن کر لایا کرتی تھیں اور اپنے سر پر لاد کر لاتی تھیں، اور پھر آگے کہ گھوڑا جو ہوتا تھا گھر میں، کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے دور میں ہوا کرتی تھیں، تو اس کو گھاس جو ہے وہ چارہ خود ڈالا کرتی تھیں۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ پہلے کی خواتین چونکہ کام کرتی تھیں، ایکٹیو ہوتی تھیں، اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، تو اتنے امراض نہیں ہوتے تھے۔ ورنہ آج کے دور میں عبد الکریم بھائی خواتین میں اتنے امراض پھیل گئے ہیں، اتنے، ہر دوسرا گھر جانتا ہے کہ خواتین میں کون کون سے امراض پھیل گئے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کام سے دور کر دیا، اپنے سارے کاموں میں اپنی سستی دکھائی، جس کے سبب سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اپنے سر پر آ پڑا، اور پھر اب بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ اور جیسے اخراجات کے حوالے سے بات چلی تھی، میں اور آپ غور کریں کہ ہم اپنے گھر میں خرچہ تو چلے دیتے ہوں گے، خرچہ کرنے کی تربیت بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ خرچہ کرنے کی تربیت بھی تو کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم نے خرچہ دے دیا، اس کی تربیت نہیں کی، تو وہ پیسہ ادھر ادھر رل جائے گا اور پھر آخر میں پریشانی آتا ہے۔ تو یوں ہمارے گھر کی خواتین اس بات پر غور کریں، شوہر کے حقوق کو بھی سامنے رکھیں اور اپنی ایکٹیویٹی کو نہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بستر پر آ جائے، کہیں زمین پہ جو سجدہ کر رہی ہیں وہ نعمت چھوٹ جائے، پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام امراض سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ شوہر کے حقوق کے بارے میں کتنی پیاری تعلیم ہماری شریعت نے بیان کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر شوہر کا مقام و مرتبہ اس کی ہمارے نظر پیش نظر ہوگا تو یقین مانیں کہ ہمارا گھر بہترین بننا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کل عموماً گھروں میں مسائل، پریشانیاں اخراجات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور بات بڑھتی ہے، اور نہ جانے پھر شیطان کون کون سے نہ کرنے والے کام کرواتا ہے۔ تو اگر شوہر کا مقام و مرتبہ عورت کے ذہن میں ہوگا، اس کو علم ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بے ادبی اور گستاخی سے اپنے آپ کو بچائے گی۔ ایسے ہی زوجہ کا مقام و مرتبہ اگر شوہر کے علم میں ہوگا تو وہ بھی کوئی بڑا قدم اٹھانے سے گریز کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا۔ اس طرح انشاءاللہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں دین سیکھنا ہوگا، اور دین کو سیکھنے کے بعد بہتر طریقے سے اپنے گھر کا نظام چلائیں گے تو ہمارا گھر خوبصورت گھرانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر ملت کے رہنما ہے، حضرت امام جعفر ملت کے رہنما ہے، حضرت امام جعفر سرسار اولیاء ہے، سرسار اولیاء ہے، حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے، حضرت امام جعفر ان سے ہوئی دوبالا سعادت کی تجلی، ان سے ہوئی دوبالا
سادات کی تجلی، ایک نئی ارے صفا ہے، ایک نئی ارے صفا ہے، حضرت امام جعفر ایک نئی ارے صفا ہے، حضرت امام جعفر کونڈے کا یہ تبرک دل تاب و جاں فضا ہے، کونڈے کا یہ تبرک دل تاب و جاں فضا ہے، ایمان کی ضیا ہے، ایمان کی ضیا ہے، حضرت امام جعفر ایمان کی ضیا ہے، حضرت امام جعفر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، عظیم تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 سن ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فردہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہے۔ تو والدہ کی طرف سے آپ صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ والدہ آپ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندان سے ہیں، ان کی بیٹیوں میں سے ہیں، اور آپ کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یوں والدہ کی طرف سے آپ صدیقی ہوئے اور والد صاحب کی طرف سے حسینی ہوئے۔ اچھا، ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل ہوتا ہے، اب اس سیگمنٹ کا وقت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سلیم اتاری۔ قاسم قادری اتاری۔ کہاں سے تشریف لائے؟ نیروبی کینیا سے۔ راولپنڈی سے آئے۔ سلیم بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 60۔ 63 ماشاءاللہ، باقاعدہ بزرگ ہیں آپ کو کتنا سال ہو گئے ماحول میں؟ الحمدللہ 92 میں 92 میں دعوت اسلامی سے جوائن ہو گئے؟ جی، نیروبی جب شروع آئی اور جوائن ہو گیا۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ 1995 کی بات ہے کہ الحمدللہ مکہ شریف میں حج کے لیے گئے تو وہاں بتایا گیا کہ اس دروازے پہ عشاء کے بعد امیر اہل سنت میں ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں راہ دیکھی تو خود امیر اہل سنت آ گئے اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کھڑے ہو گئے ایسے۔ اچھا۔ اور لوگ آتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، تو بہت مجھے یعنی اچھا لگا کہ مجھے ملے اور ایسے ہاتھ رکھ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرنے لگے، تو یہ امیڈیٹلی میں اٹیچ ہو گیا کہ شفقت فرما رہے ہیں۔ جی جی الحمدللہ۔ میں الحمدللہ آیا تھا ماحول میں، تو ہمارے ایک جونیئر تھے جاب میں، اس وقت اجتماع ہوتا تھا کرنگی ڈھائی میں، اجتماع کی دعوت نامہ ملا تو پیپر انہوں نے دیا ایک کہ یہ جی دعوت آپ آئیے گا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پڑھیں۔ دیکھا تو اس میں نام سے باقی نیچے ترغیب اور کچھ لکھا ہوا تھا، تو میں کہا جی جانا چاہیے۔ ہم گئے وہاں الحمدللہ، مطلب پہلا اجتماع میں نے اٹینڈ کیا۔ اچھا، سواحلی زبان میں آپ مدنی مقصد تو سنا ہے؟ lazima tujaribu turekebisha maisha yetu na maisha ya watu wote duniani inshallah. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ان کی بھی سنیے، کتنے پیارے پیغام ہمیں سننے کو اور سیکھنے کو ملے۔ دونوں بزرگ تھے، ایک 60 سال اور ایک 63 سال کے، اور انہوں نے کیا بتایا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے تو کیسے ماحول کی برکتیں ان پر ظاہر ہوئیں۔ اور جو 63 سال کے بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ مکے میں 1985 میں ان کی ملاقات ہوئی اور امیر اہل سنت 95 میں ملاقات ہوئی حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں، اور صرف امیر اہل سنت کی شفقت
الحمدللہ یہ فرماتے ہیں کہ بس میں اسی وقت جڑ گیا. تو اب اندازہ لگائیے کہ شفقت اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے. آپ اگر محبت سے کسی اننون پرسن پر بھی ہاتھ رکھے نا تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اگر یہی گھر کا سربراہ اپنی اولاد پر ہاتھ رکھے شفقت اور محبت سے تو یہ تو اپنا خون ہے, اپنی اولاد ہے. یہ مطلب یہ کیوں نہیں آپ سے محبت کرے گی, آپ پہ نچھاور ہوگی, اور گھر کیسے مطلب ایک امن کا گہوارہ بنے گا, اور کتنی مطلب محبت ہی محبت گھر کے اندر ہوگی. ہمارا ذرا انداز تھوڑا گھر میں مختلف ہوتا ہے, ہم سخت طبیعت کے ہو جاتے ہیں, اور مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ ڈبل اسٹینڈرڈ. باہر ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے, لوگوں سے ملنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, مسکرا کر ملتے ہیں, پیار سے مل رہے ہوتے ہیں, اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ بات کرتے ہیں تو پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں, اور جب گھر میں آتے ہیں تو انداز ہمارا چینج ہو جاتا ہے. گھر والوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو سخت غصے میں, اولاد کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو مطلب ہمارا انداز مختلف ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر امن کا گہوارہ گھر بن جائے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں اگر ہم نے اپنے اندر مٹھاس گھول لی اور سخن میٹھا کر لیا, انداز پیارا کر لیا, تو یقین مانے کہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ہمارا گھر بہترین اور مثالی بن جائے گا. اچھا, ابھی احمد علی بھائی ہم نے سنا کہ شوہر کے حقوق, تو کچھ زوجہ کے حقوق بھی بیان فرمائے تاکہ بیلنس برابر ہو. زوجہ کے حقوق بھی بیان ہوئے, اور اب اسی طرح یعنی زوجہ پر جو حق ہے وہ یہ کہ جو بیان کیا جا چکا کہ سب سے زیادہ جو زوجہ پر حق ہے وہ اس کے شوہر کا ہے, اور جو شوہر پر سب سے زیادہ حق ہے وہ اس کی ماں کا ہے. لیکن اب یہاں پر معاملہ ہے کہ حقوق کو اہمیت دینا. یعنی حقوق تو ہیں اب, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اچھا, قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پارہ نمبر 2, اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں جیسا ان کا عورتوں پر ہے. یعنی اگر عورتوں پر حقوق ہے تو مردوں پر بھی ہے. اب عورتوں کے حقوق کیا کہ وہ اپنے یعنی شوہر کے عزت کی جو ہے وہ پاسداری کرے, عزت کا تحفظ, مال کا تحفظ, اور یہ سارے احکام شریعت نے سکھائے. اب مردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے جو ہے اپنے حقوق کی یعنی اپنے حقوق ادا کرنے کی اہمیت کو سمجھے اور حقوق کو ادا کرے. اب اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے حقوق ادا کریں, تو اب اس میں سب سے پہلی بات کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کے مطابق اپنے گھر کو چلائیں. اچھا, ہم چاہتے ہیں ہماری بات سنی جائے. ہماری بات کب سنی جائے گی؟ جب ہم سامنے والے کو رسپیکٹ دیں. یہاں پر رسپیکٹ دینا جو ہے مفقود ہو چکا, یعنی بہت کم رسپیکٹ دی جاتی ہے. حاکمانہ انداز, تحقق, یعنی اس طرح کہ میں جو آرڈر کر رہا ہوں اسی پر عمل کیا جائے. اب اگر ایسا ہوگا نا کہ سامنے والے کو ہم چاہتے ہیں میری بات مان لیں, تو امیر علیہ سنت ہماری آئیڈیل شخصیت ہے. جیسے ابھی بزرگوں نے فرمایا کہ ہاتھ رکھ دیا, اب وہ اتنی شفقت ملی امیر علیہ سنت کی کہ اب امیر علیہ سنت کی ساری باتیں مان لی نا. یعنی اس دور میں امامہ شریف کا تاج سجا لیا, اور وہ بھی پاکستان میں نہیں, نیروبی میں. اسی طرح اب ان کو دیکھیں کہ یعنی داڑھی شریف رکھ لی سنت کے مطابق. اب کئی نوجوان ایسے ہمارے پیر و مرشد کی بات مانتے ہیں. کیوں کہ امیر علیہ سنت جو ہے عزت دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں. ان سے اگر کوئی 10 دفعہ 1000 دفعہ بھی ملاقات کرے نا, اس رات کو یعنی 4 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد صرف ایک امیر علیہ سنت کی مسکراہٹ پر کی ساری تھکان دور کر دیتی ہے. تو اب اسی کو ہم اپنا لینا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسی آئیڈیل شخصیت. تو اب اپنے گھر والوں کو رسپیکٹ دیں, اپنے بچوں کو رسپیکٹ دیں, اور ان کی بات کو سنیں, اور ان کے جو حقوق ہیں اس کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں. اب جب دیکھتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے, نکاح کے بعد قاضی صاحب دعا کرتے ہیں. ہم بھی جو نکاح پڑھانے کے بعد یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ان دونوں کے جوڑے کو, یعنی دولہا دلہن کے جوڑے میں ایسی محبت پیدا فرما جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بالخصوص اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں تھی. اسی طرح ہم یہ بھی دعا کر, اب وہ سیرت بیان ہو چکی, اب ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں جیسی محبت تھی, ایسی محبت پیدا کر. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل کیا تھا کہ اپنی والدہ ماجدہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو گھر کے کاموں سے بالکل آپ کو بے پرواہ کر دیا, اپنی والدہ کو کہہ رہے,
اور پھر ان کا اپنا عمل کیا ہے کہ باہر کے سارے کام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہزادی کونین، شہزادی کونین ہے، لیکن گھر کے کام سارے کر رہی ہیں، چکی کو پیسنا، صفائی ستھرائی، یہ سارے معاملات کر رہی ہیں۔ تو ہم ان یعنی ہماری آئیڈیل شخصیات ہے نا، ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات اگر سنی جائے نا تو ہم سامنے والے کو اہمیت دیں اور پھر جو ہے اس سے اپنی بات منوائیں، ورنہ ایسے جو ہے وہ ہر کوئی بات مانتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی دونوں طرف سے اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور ان حقوق کو خوش دلی کے ساتھ سمجھنے کے بعد انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ادا کریں گے اور خوش دلی سے کریں گے، محبت سے کریں گے، تو یقین مانیں کہ گھر ہمارا بہترین مثالی گھرانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں واقعی ساری ذمہ داریاں مرد کی ہوتی ہیں، وہ چاہے گا، قربانی دے گا، محنت کرے گا۔ اب کما کے تو لاتے ہیں، خالی کما کے پیسہ دے دینا ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس سے گھر نہیں چلتا، یا صرف ساتھ رہنے سے گھر نہیں چلتا۔ یہ اتنی طویل جو مطلب ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، شوہر نے بھی پوری کرنی ہے، زوجہ نے بھی پوری کرنی ہے۔ جب دونوں مل کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو گھر امن اور سکون اور محبت کا گہوارہ بن جائے گا، مثالی سکون ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ گھر میں آئیں گے تو سکون ملے گا، گھر سے باہر بے چین رہیں گے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا گھر جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ انہوں نے گھر میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہوتی۔ جب آپ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو کسی اور سے ذمہ داریاں پوری کرنے کی امید رکھنا اب بس فضول و بیکار ہو جائے گا۔ اب ہم غور کر لیں، ہم اپنی ذمہ داریاں، ہم سامنے والے سے تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اپنے بارے میں غور کریں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اگر شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، زوجہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو یقین مانے گھر خوبصورت مثالی بن جائے گا، اور گھر ایسا ہوگا کہ دل لگے گا، سکون ملے گا، گھر والوں کے لیے وسیع ہو جائے گا، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن جب ہم اپنے حقوق جو ہم پر لازم تھے پورے نہیں کریں گے اور زوجہ بھی پورا نہیں کریں گی تو پھر آپس میں ناچاکیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور گھر ایسا ہو جائے گا کہ کاٹنے کو دوڑے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے گھر کو جنت بنانا ہے اور ہم نے گھر کا ماحول خراب کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں خوب غور کریں اور سوچیں اور ایک اچھا قدم اٹھائیں، آج سے فیصلہ کر لیں بس ہم نے اپنے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا ہے۔ جو حقوق شریعت نے بیان کیے انشاءاللہ ہم انہیں پورا کریں گے۔ آج سے نیت کر لیں، آج ہی پہلا قدم اٹھائیں، یقین مانیں آج ہی سے برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کو خوشگوار ماحول بنانے کے لیے اور اپنے گھرانے کو مثالی گھرانہ بنانے کے لیے عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول دیتا ہے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع دنیا بھر کے مختلف شہروں میں ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، لائیو مدنی چینل پر ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔